کپڑوں میں عزت نہیں ہے، کپڑوں میں عزت نہیں ہے، کپڑوں میں عزت نہیں ہے، عزت اخلاق میں ہے، یا عزت باطن کے سنورنے میں۔ آپ کا اندر صاف ہے، آپ اندر سے پاک ہیں، تو کپڑے ماٹے بھی ہو گئے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دیں گے۔ احمد بن حنبل، میں ابن الحیثم ہوں، ڈاکو، بغداد کا بڑا ڈاکو، مجھے 18,000 کوڑے لگے ہیں، لیکن میں ڈاکے سے باز کوئی نہیں آیا۔ اے احمد بن حنبل، آپ بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں، پر میں یہ التجا کرتا ہوں اپنے نظریے سے واپس نہ پلٹنا۔ میں 18,000 کوڑے کھا کے میں نے چوری نہیں چھوڑی۔ اے احمد بن حنبل، آپ کی زبان پھسل گئی تو پوری امت پھسل جائے۔ الحمد کی الفلام سے لے کے والناس کی سین تک پڑھا جا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آج یہاں پہ اس مصلی پہ جو پڑھا گیا، آخری جو پہلی وحی تھی اس کی تلاوت ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ انہی الفاظ کے ساتھ، اسی لہجے کے ساتھ، اسی زبر کے ساتھ، اسی زیر کے ساتھ، اسی وقت کے ساتھ، اسی جزم کے ساتھ پڑھی گی جو آج سے 1500 سال پہلے جبل نور پہ نازل ہوئی تھی۔ پہلی ہوئی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اتنا بڑا میرے نبی کا یہ معجزہ ہے، یہ الفاظ بھی وہی ہے، اس کی زبر بھی وہی ہے، اس کی زیر بھی وہی ہے، اس کی جزم بھی وہی ہے، اس کا وقت بھی وہی ہے، اس کا لہجہ بھی وہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمارا یہ ذکر ہے، ہماری یہ کتاب ہے، ہم اس کے اتارنے والے، محافظ بھی ہم ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا میں اپنی امت میں سب سے بڑا معجزہ جو چھوڑ کے جاؤں گا وہ میری کتاب ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو معجزہ دیا، ان کے پاس عصا تھا، فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ انہوں نے بڑے بڑے سانپ چھوڑ دیے ہیں۔ تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ، تم یہ جو تمہارے پاس لکڑی کا ڈنڈا ہے، عصا ہے، اس کو ڈالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جب اپنے عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بنا، اور سارے دربار میں دیکھا، قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو اژدہا تھا وہ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو آپ پتھر پہ ماریں۔ وہی لکڑی کا ڈنڈا جب پتھر پہ مارا گیا تو پتھر سے چشمے نکل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر چڑھا ہوا ہے اور آگے دریا آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یا موسیٰ، پیچھے سے لشکر آ گیا، اب ہم مرنے کے سوا کچھ چارہ نہیں، پھنس چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے آپ سمندر میں ڈالیں۔ اسے جب سمندر میں مارا تو رستے بنے، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، فرعون غرق ہو گیا۔ یہ معجزہ تب تک تھا جب موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، انہوں نے پردہ فرمایا، معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ میں اتنی برکت رکھی تھی، بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو وہ یوں چمکتا تھا جیسے سورج چمک رہا ہو۔ کسی اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے، جیسے ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ ہٹاتے تو وہ دیکھنے لگتا، کوڑی کے جسم میں پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ اور یہاں تک اللہ نے انہیں معجزہ دیا کہ وہ مردے کو کہتے قم بإذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے ساتھ معجزہ ختم ہو گیا۔ بھائیو، میرے نبی کا زندہ معجزہ قرآن ہے، قرآن ہے سب سے بڑا معجزہ۔ قیامت کی صبح تک ایسے ہی پڑھا جاتا رہے گا، جیسے یہ مکہ میں اترا
جیسے مدینہ میں اترا، جیسے عرفات میں اترا، کبھی بدر میں آیا، کبھی احد میں آیا، کبھی حنین میں اترا، کبھی طائف میں اترا۔ آپ تصور کریں کہ لکھنے کی سہولت اس وقت بہت کم تھی، پرنٹنگ پریس کوئی نہیں، کمپوزر کوئی نہیں، اور ایڈیٹنگ والے کوئی نہیں، کوئی ذرائع نہیں تھے۔ اتنی بڑی کتاب کو اللہ نے کیسے محفوظ کیا کہ 1500 سال گزر چکے ہیں، اس کا ایک لفظ لفظ محفوظ ہے، آیت آیت محفوظ ہے، جزم جزم محفوظ ہے، شد شد محفوظ ہے۔ اور جہاں پہ میرے نبی نے وقت کیا تھا وہاں پہ آج کا نصاب بھی وقت کرتے ہیں، میں بھی وقت کرتا ہوں، وقت کا مقام بھی محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ حافظون پہ آئے، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو عربی میں جب صرف کو موصوف سے جوڑا جاتا ہے تو جب موصوف واحد ہو تو صرف بھی واحد آتی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حافظون جمع کا صیغہ ہے، اللہ کی ذات تنے تنہا یکتا اور واحد ہے۔ اب اللہ واحد حفاظت والے زیادہ، تو اللہ نے اپنے صرف میں حفاظت والے کیوں لیے؟ اللہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن جب میرے نبی کے معجزے کی بات آئی تو اللہ نے اس معجزے کی وجہ سے لوگوں کو برکات دی۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ حافظون سے وہ لوگ مراد ہیں، حافظون سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو قرآن مجید کے قاری ہیں، جو قرآن مجید کے حافظ ہیں، جو قرآن مجید سنانے والے ہیں، جو قرآن مجید کو سننے والے ہیں، جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، جو قرآن مجید کو پڑھانے والے ہیں، جو تراویح میں سننے والے ہیں، جو تراویح میں سنانے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بھائیوں کی کتاب ہے کتاب، اس کے ساتھ جو جڑا اللہ نے اسے بلند مقام پہ فائز کر دیا۔ وہ وہاں تک پہنچا جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اس کتاب کے ساتھ جو لگا اللہ نے اسے قوموں کی امامت دی، دنیا کی امامت دی۔ اب صحابہ دیکھیں، انہیں کوئی بنیادی طور پہ کوئی غریب ہے، کوئی ان پڑھ تھا، لیکن جو قرآن کے ساتھ جڑتا گیا وہ کبھی کوئی یمن کا گورنر بنتا جا رہا ہے، کوئی بغداد کا گورنر بنتا جا رہا ہے، کوئی مصر کا گورنر بنتا جا رہا ہے۔ صحابہ کو اس قرآن کے ذریعے اللہ نے جو مقام دنیا کی فتح دی، بیت المقدس جب یہ فلسطین والا ایریا فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، امیر المومنین آپ تشریف لائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے امیر المومنین آئیں گے تو ہم معاہدہ کریں گے، ہم تمہارے ہاتھ پہ معاہدہ نہیں کرتے، لہذا امیر المومنین کو بلایا جائے۔ سیدنا عمر کو خط لکھا، حضرت عمر نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے مدینہ منورہ سے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو آپ کے جو غلام تھے، پورا مشہور واقعہ، کبھی آپ سوار ہوتے تھے اور کبھی غلام سوار ہوتے تھے۔ اب جب وہ وفد سامنے کھڑا ہے، یہاں سے امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے، حضرت عمر کی باری آ گئی ہاتھ پکڑنے کی اور جناب اسلم کی باری آ گئی اونٹ پہ بیٹھنے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں اونٹ پہ بیٹھے، میں ہاتھ پکڑتا ہوں۔ تو کہتے ہیں عمر کے عدل میں اللہ کے فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں۔ کہا نہیں، باری تمہاری ہے تو بھی بیٹھو، میں نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت عمر چلتے چلتے آ گئے، ابو عبیدہ بن جراح نے ایک پوشاک تیار کروائی تھی۔ پوشاک بھائیوں اور بہنوں، کپڑوں میں عزت نہیں ہے، کپڑوں میں عزت نہیں ہے، کپڑوں میں عزت نہیں ہے، عزت اخلاق میں ہے، یا عزت باطن کے سنورنے میں۔ آپ کا اندر صاف ہے، آپ اندر سے پاک ہیں تو کپڑے ماٹے بھی ہو گئے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دیں گے، اور اندر سے نکالا ہوں میں جو بھی اوپر پہنوں لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں بنے گی۔ میرے نبی مستقل دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لائے، انہیں کہا کہ حضرت عمر لباس بہت سادہ پہنتے تھے، موٹا پہنتے تھے، قدر کا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین وہ عیسائی اور یہودیوں کے خوف کھڑے ہیں اور ان کے بادشاہ کھڑے ہیں، تو ان سے جب ہم نے ملاقات کرنی، آپ کا لباس بہت سادہ ہے، آپ یوں کریں آپ یہ کپڑے پہنیں، یہ پوشاک پہنیں۔ تو میں نے جو پہلے بات کی، جو خود نہ تیرا پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ نظر تھی قرآن کی میرے نبی کی۔
حضرت عمر فرما رہے ہیں یا ابا عبیدہ انا كنا قوما ضالین عزنا اللہ بهذا القرآن. اے ابو عبیدہ ہم تو گمراہ قوم تھے، اللہ نے ہمیں آج جو عزت دی ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے دی ہے، ختموں کی وجہ سے. قرآن کے ساتھ جو جڑا ہے بھائیوں، اللہ نے اسے اوپر پہنچا دیا، اعلیٰ مقام دے دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا مقام دے رہے ہیں؟ قرآن کے حفاظ کو تو جو دے گا وہ دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی یہ نعت میں کہہ رہے تھے آپ مجھے قرآن کے والدین آئیں گے. الحمدللہ ہم نے بچوں کا مدرسہ شروع کر دیا ہے، آپ اپنی بچیوں کو داخل کروائیں. پاکیزہ خوبصورت ماحول ہے، اچھے کلاس روم ہے، ہر طرح کی سہولت ہے. آپ اپنی بچیوں کو مدرسہ مسجد کے ساتھ شروع ہے وہاں پہ داخل کروائیں. حفظ کی کلاس بھی شروع ہے اور ناظرین کی کلاس بھی شروع ہے. اور اپنے بیٹوں کو بھی مدارس میں بھیجیں، کیونکہ یہ جو میں نے پہلے مقدمے میں بات کی ہے کہ زبر زیر جذب کے ساتھ جو قرآن پہنچا ہے کسی ذمہ دار کی محنت سے نہیں آیا، کسی کو انجینئر اور ڈاکٹر کی محنت سے نہیں آیا، وہ مدارس کی محنت سے ہم تک پہنچا ہے. لوگوں نے اس پہ جانیں قربان کی ہیں، جانیں. اور چھوٹا سا مسئلہ کھڑا ہوا عباسی سلطنت کے دور میں، مامون کا زمانہ ہے، تو وہاں پہ ایک یہودیوں کی سازش چلی اور فتنہ کھڑا ہو گیا. مامون کے ذہن میں بات ڈالی. مامون بیسیکلی فلسفہ اور منطق پڑھنے والا آدمی تھا. اس کے دل میں کسی نے وسوسہ ڈال دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے. جو کہ مخلوق میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، مخلوق بدلتی رہتی ہے. بچہ ہے پھر بڑا ہوگا، پھر صحت آئے گی، جوانی بڑھاپا موت آ جاتی ہے. بلڈنگ جتنی مرضی آپ مضبوط بنا لیں وہ پاکستان ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے. سبز درخت خشک ہو جاتے ہیں. تو مخلوق میں تبدیلی ہوتی ہے. معمول کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ قرآن مخلوق ہے، اور یہ عقیدہ بنوانے کے لیے علماء کی رائے ضروری تھی. علماء کو بلایا گیا کہ آپ بھی مانے کہ قرآن مخلوق ہے. کچھ میرے جیسے کمزور عقیدے والے مان گئے، کچھ بادشاہ کے خوف اور حالات کے آگے ہتھیار ڈال گئے، کچھ کے ایمان بک گئے. بڑے لوگوں نے جیلیں کاٹی، بڑے لوگوں نے جانیں دی. آخر میں خلیفہ نے کہا کہ لوگ اس میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو احمد بن ابو داؤد جو اس عقیدے کا پرچار کرنے والا دوسرا عالم تھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے ایک عالم ہے امام احمد بن حنبل، جب تک وہ اس بات میں نہیں آئیں گے قوم نے کوئی نہیں آنا. امت انہیں فالو کرتی ہے، امت ان کے پیچھے چلتی ہے. ایک بندہ اگر اس نظریے پہ آ گیا تو آپ کا عقیدہ پکا. امام صاحب کو بلایا گیا بغداد سے. قاضی کیا کہتے ہیں؟ 60 برس کے ہیں امام احمد بن حنبل، 60 سال کے، 60 سال ہڈیاں کمزور ہیں، بال سفید ہیں. اور آگے عباسی سلطنت کا قہر، مامون جیسا جس کے نیچے 40 لاکھ اور قبیل کا خلیفہ ہے، 40 لاکھ، اور ایک اشارے میں لوگوں کی گردنیں اڑ جائیں. آپ کیا کہتے ہو؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے. تو مناظرے ہوتے رہے. بادشاہ جب بڑے آدمی کے منہ سے بات نکلے تو وہ کہتا ہے میرے آگے کوئی آرگومنٹ نہ کرے، بھائی اس کے سر جھکائیں. کا سر نہیں جھکاؤں گا، کٹوا دوں گا، جھکاؤں گا نہیں. امام صاحب کو جیل میں ڈالا گیا بھائی، اور کوڑے لگائے جا رہے ہیں. اور اتنی سزائیں تھی کہ آپ بیڑیاں لگا دو. اور بیڑیوں کے ساتھ سواری پہ بیٹھنا بھی خود ہوتا تھا، اترنا بھی خود ہوتا تھا. امام صاحب فرماتے تھے کہ جب میں بغداد کی جیل سے نکلا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے جانے لگے تو مجھے کوئی ہاتھ دینے والا نہیں تھا، سہارا دینے والا. میں سواری تک پہنچ کے 20 بار گیا اور 20 بار اٹھا، اور مجھے 80 کوڑے ایسے لگائے گئے قرآن کی حفاظت میں کہ اگر وہ ہاتھی کو لگا دیا جاتا تو ہاتھی کی زمین لوٹ ہو جاتی، ہاتھی بھی گر پڑتا. تو کہتے ہیں جب انہوں نے بہت مارا تو ایک دفعہ میری ہمت جواب دے گی. میں نے کہا بس اب جب باقی مان گیا تو پھر میں کیوں. لیکن ان اللہ ناصر دینہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ عبادت کرنے والا تھا. اللہ عبادت کیسے کرتا ہے؟ کبھی قبیلوں کو بھیج کے کرواتا ہے، کبھی ابو بکر کو بھیج کے کرواتا ہے، کبھی عمر عثمان و علی کے ذریعے کرواتا ہے، کبھی 1,24,000 کو کھڑا کرتا ہے، کبھی احمد بن حنبل کو کھڑا کرتا ہے. تو امام احمد بن حنبل جیل سے نکلے تو دل میں نہ یہ عالم کے پاس آج نہیں ایسا ایسا ہوگا، روزے کے ساتھ ہے. جیل سے نکلے ابھی پکڑ کے لے جا رہے ہیں تو آگے سے ایک دراز کا آدمی وہ دور سے کہہ رہا ہے اے احمد بن حنبل اب تعریف نہیں، تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو میں نہیں پہچانتا.
احمد بن حنبل، میں ابن الحیدر ہوں ڈاکو، بغداد کا بڑا ڈاکو، مجھے 18,000 کوڑے لگے ہیں لیکن میں ڈاکے سے باز کوئی نہیں آیا۔ اے احمد بن حنبل آپ بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں، پر میں یہ التجا کرتا ہوں اپنے نظریے سے واپس نہ پلٹنا۔ میں 18,000 کوڑے کھا کے میں نے چوری نہیں چھوڑی۔ اے احمد بن حنبل آپ کی زبان پھسل گئی تو پوری امت پھسل جائے۔ بھائیو، جو لوگوں نے خون کیا پھر امام صاحب فرمایا کرتے تھے اس ڈاکو کی بات کو کھڑا کر کے اور بیٹھے بیٹھے مسجد میں آ جاتے تھے، اللہم اغفر لأبی الحیثم، اللہم اغفر لأبی الحیثم، اللہم اغفر لأبی الحیثم۔ تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ، انہوں نے کہا ابا جی بیٹا تو میں ہوں، آپ دعا مجھے دیں، آپ ابو الحیثم کو کیوں دعائیں دیتے ہیں؟ ہمارے لگے بیٹا اگر وہ نہ ہوتا تو آج رسول اللہ کا دین بھی نہ ہوتا۔ وہ مجھے کھڑا کر گیا، تو کہتے پھر میں کھڑا ہو گیا، پھر لے جایا گیا خلیفہ کے دربار میں، اور مامون نے کہا مامون کے انتقال کا منتظم آیا، اور مامون جاتے ہوئے اپنے بھائی کو وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے عقیدے پہ پختہ رہنا ہے، منتظم اس سے بڑا تاریخ، اور اس نے کہا آج میں فیصلہ کر کے چھوڑوں گا، ایسا جلاد بلاؤں جو سب سے سخت کوڑا مارنے والا ہے۔ تو کہا کہ ایک جلاد ایک کوڑا مارے گا، دوسرا نہیں مارے گا، 3 جلاد بلائے گا، ایک کوڑا مار کے اس کی طاقت کم ہوگی گا، نیا آئے اور نئی طاقت کے ساتھ امام صاحب کو کوڑا ایک لگا، جو دربار میں تھے وہ لکھتے ہیں پہلے جب کوڑا کھینچا گیا تو خلیفہ کے محل کی دیواروں پہ امام احمد بن حنبل کے خون کے چھینٹے اور گوشت کے لوگ تھے۔ کیوں قرآن کی حفاظت اللہ یوں دیتا ہے، اللہ یوں دیتا ہے۔ دوسرا کوڑا لگا تو نیا بن کھانوں والا کھلنے لگا، تو امام صاحب نے اپنے دل کی زبان کے لیے اللہ میرے صدر کی حفاظت کر۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ چادر نیچے جا رہی تھی، یوں ہی امام صاحب کے ہونٹ کھلے تو چادر وہیں پہ رک گئی، اور خلیفہ پہ وحشت تاری ہو گئی کہ پتہ نہیں مجھے بددعا دے رہے، وہ نیچے اترے، کہا امام صاحب آپ میری بات مان لیں، میں آپ کو اپنا وزیر بھی بناؤں گا، اپنا خاص مشیر بھی بناؤں گا، اور آپ میرے بڑے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل کا قریب آؤ، وہ قریب آئے تو آپ نے فرمایا اے محتسب تو میری بات مان لے، تو مجھے کیا ہونے دے گا، تو آج میری بات مان لے، میں کل رسول اللہ کے سامنے تیری گواہی دوں، میں رسول اللہ کے سامنے اس نے کوئی تبدیلی نہ لا سکا، جو آیا وہ مٹ گیا، ابرہہ مٹ گیا، ابو جہل مٹ گیا، امیہ بن خلف مٹ گیا، جس نے سنا وہ غلام تھا، خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ بڑے سردار تھے، وہ آئے کہ میں محمد سے جا کر ڈیل کرتا ہوں، میں محمد سے جا کر ڈیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا یہ چھوڑے، آپ کو اگر مال چاہیے تو ہم کا سارا مال آپ کو دیتے ہیں، آپ کو کسی عورت سے شادی کرنی تو کس پہ آپ ہاتھ رکھ کے اس سے شادی کروا دیں، آپ نے اگر سرداری نہیں تو آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ بات کرتا میرے نبی نے فرمایا کہ آپ نے بات کر لی، اس نے کہا کہ میں نے کر لیا۔ روایات میں 2 باتیں، یہاں پہ میرے حبیب نے 2 سورتوں کی تلاوت کی، یا سورہ سجدہ پڑھی یا سورہ مرسلات پڑھی، تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، کہا سنو پھر میں کیا کہتا ہوں، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين۔ کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ بھی جھٹلاتے ہیں۔ تو وہ یوں بیٹھا ہوا تھا، وہ یوں سیدھا ہوا، پھر آپ نے کہا الم نہلک الاولین کہ اللہ نے پہلوں کو ہلاک کیا ہے، اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا کہ محمد آگے کوئی بات نہ کرنا۔ اب یہ ولید بن مغیرہ بڑا سردار مدبر آدمی، یہ جب پیچھے مڑ کے آیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے اور چال بدل چکی ہے، اور سردار کہہ رہے ہیں کہ ولید تو جیسا چہرہ لے کے گیا تھا ویسا واپس کوئی نہیں لوٹا، ویسا واپس نہیں آیا۔ تو ولید کہہ رہا ہے کہ سنو تم محمد کو چھوڑ دو، وہ ایسا کلام کرتا ہے ان فیہ لحلاوہ ان علیہ لطلاوہ ان اعلاہ مسمر ان اعلاہ
لَمُغْلِقُ إِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يَوْلَى وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ۔ اس کے کلام میں مٹھاس ہے، اس کی شاخیں لمبی ہیں، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کا کلام حاوی ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا، اور یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں کہ محمد کو اس کے حال میں چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری تمہاری سرداری بنے گی۔ تو ایسا یہ کلام تھا، لوگ بدلتے تھے، اس کے ساتھ جو جڑا وہ متبرک ہوتا گیا، اور یہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ آخری بات، ایک بڑا ادیب گزرا ابن المقفع، بغداد کا رہنے والا تھا، عیسائی تھا، پہلے مجوسی تھا، آپ کو پوچھتا تھا، ایرانی النسل تھا، پھر عیسائی ہوا۔ جب عیسائی ہوا تو انہوں نے اسے کہا کہ تم بڑے ادیب ہو، دلیلہ دینا کتاب شاید آپ کے حساب میں پڑھا ہے، ان کو کہا کہ تم بڑے ادیب ہو اور بڑا تم کلام لکھتے ہو، اللہ تمہارے قلم میں بڑی طاقت دی ہے، ایسا کرو تم ایک کلام تیار کرو جو قرآن کا مقابلہ کرے۔ تو ہم پھر مسلمانوں کو چیلنج کریں گے کہ دیکھو تم کہتے ہو اس کی مثل کتاب کوئی نہیں، کلام کوئی نہیں، یہ دیکھو یہ اس کی مثل کلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسے مقابلہ؟ انہوں نے کہا کیسا تھا قرآن کے مقابلے کا کلام؟ اس نے کہا میں کروں گا، مجھے مہلت دو، 1 سال میرے گھر میں راشن کا انتظام کرو، میرے لیے کمرہ بناؤ، اور مجھے جو بھی ضروریات میری تم پوری کرو، تمہاری خواہش میں میں کلام لکھتا ہوں۔ وہ 1 سال تک لکھتا رہا۔ سال بعد اس نے کلام تیار کیا اس کے بقول کہ یہ قرآن کا مقابلہ کرے گا۔ وہ کلام دے کے نکلا ہے باہر، اس کے ساتھ 2-4 آدمی ہیں، اور بازار میں گزر رہا ہے، جہاں اس نے جا کر دکھانا تھا، پیش کرنا تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ گزر رہا اور مسلمانوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں ایک بچی، ننھی بچی، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور وہ سورہ ہود کی آیت پڑھ رہی تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے۔ وہ آیت قرآن مجید کی سب سے فصیح و بلیغ آیت ہے، 21 بلاغت کی اقسام اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ادھر سے ابن المقفع کا گزر ہوا، ادھر سے اس بچی کا کلام کی آواز اس کی کانوں میں پڑی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءً وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس نے اپنا وہ پھیلا کھولا جس میں ایک مقابلے کا کلام تیار کیا ہوا تھا، کڑے کو اسے ریزہ کھاڑ دیا۔ ساتھ والے حیران، 1 سال کی محنت اور مقابلے کا کلام انہوں نے پھاڑ دیا۔ کہ بھائی میں کیا مقابلہ کروں گا، میری سال کی محنت کو اس بچی کی تلاوت کی ایک آیت کھا دے گا، میں اس کے مقابلے کا کلام تیار نہیں کر سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اللہ نے قرآن پورا باغ اس کے لیے کھڑا کیا۔ امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، امام صاحب نے وہاں پہ جملہ کہا تھا لوگوں اب ظاہر میں کمزور ہوں، میرے پیچھے کھڑے ہونے والے بھی کمزور ہیں، لیکن یاد رکھو موت برحق اور موت یقینی ہے۔ نحن بینکم وبیننا شہود الجنائز، یاد رکھو موت یقینی ہے، جنازے تمہارے بھی اٹھیں گے، ہمارے بھی اٹھیں گے، دنیا دیکھے کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے۔ تاریخ بتاتی امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا، 10 لاکھ لوگوں نے امام کا جنازہ پڑھا۔ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا جنازہ، 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے اور ہزاروں لوگوں نے ان کے اٹھتے جنازے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا اور ایمان۔ یہ قرآن کی برکات جو اس کے ساتھ جڑا وہ چمکتا گیا اور وہ روشن ہوتا گیا۔ اور دنیا میں دیکھیں یہ جو قرآن کا پیج ہوتا ہے اس کو ہم نیچے نہیں پھینکتے، انگریزی لکھی صفحے کو ہم نیچے پھینک دیتے ہیں، اردو لکھی اللہ رسول کا نام ہم آگ میں جلا دیتے ہیں۔ قرآن کا جو ورق قرآن کے ساتھ جڑا وہ متبرک ہو گیا، جو کاغذ جڑا وہ متبرک ہو گیا، جو کپڑا جڑا وہ متبرک ہو گیا، جو گدا جڑا وہ متبرک ہو گیا۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس کو تم ایسے چھو بھی نہیں سکتے جب تک تم وضو کر کے نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے بھائیو، اپنی نسلوں کو دین کی علم پہ لگائیں، یہی حقیقی علم ہے، یہی حقیقی علم ہے۔ ڈاکٹر کے والد کو کوئی پگڑی نہیں پہنائی جائے گی قیامت کے دن، انجینئر کے والد کو کوئی پگڑی نہیں پہنائی جائے گی قیامت کے دن،
بزنس کرنے والے کے وارث کو کوئی پگڑی نہیں پہنائی جائے گی کہ کبھی کوئی غریب کا بیٹا، کوئی لوہار کا بیٹا، کوئی موچی کا بیٹا، کوئی فقیر کا بیٹا جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ سلوک تو معاشرے میں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی کر کے چراغ دے، ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے گھروں سے نکال دی۔ کتنے ہیں تلاوت کرنے والے، کتنے ہیں رمضان کے بعد گھروں میں پڑھنے والے، کتنی مائیں بہنیں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت میں لگاتے ہیں، سائنس کے لیے اور میتھمیٹکس کے لیے، بایولوجی کے لیے 1.5 گھنٹہ ٹائم، اور ٹیوٹر گھر آ رہا وہ قرآن مجید کے لیے 20 منٹ۔ ہم نے کیا کیا قرآن مجید کے ساتھ؟ تو کسی کے ساتھ وعدہ نہیں، قیامت قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جماعت کھڑی ہوگی، جماعت صحیح حدیث سے، تو لوگ تو اپنے نفسی کے عالم میں ہوں گے، نفسی کے عالم میں، تو لوگوں کی نگاہیں پڑے گی، ایک دم روشنی آئے گی، تو لوگ پیچھے مڑیں گے، یہ روشنی کہاں سے؟ ادھر رکھو گا تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، تو یوں چلو پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی اولیاء کی جماعت ہے، کوئی بڑے جلیل القدر لوگوں کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا نہیں، یہ نبی بھی نہیں ہے، اولیاء بھی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے حافظ قرآن، جن کے بچے حافظ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ سلوک تو دنیا کا ایسا، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ عزت سادات دنیا میں جائے گی، میں تمہیں بہت کھول دوں گا، میرے فرشتے تمہیں سلام کریں گے، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ جنت میں اللہ نے محل بنایا قرآن والوں کے لیے، رات کو قیام کرنے والوں کے لیے، اور قرآن کو کھڑا ہو کر سننے کے لیے۔ ان فی الجنت نہرا اسمہ الریان علیہ مدینۃ من مرجان، نبی نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ریان ہے، اس کے اوپر شہر بنایا جو مرجان سے بنا، یاقوت سے بنا، زمرد سے بنا، ہیرے جواہرات سے بنا محل ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے ہے جس نے دنیا میں قرآن کو پڑھا، قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن پڑھانے میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا، قرآن کے ساتھ تعلق کرتا رہا، قرآن والوں کے ساتھ محبت کرتا رہا۔ آج اللہ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے مجھے یہ احساس دے رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ سننا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنے بچوں کو ہمیں حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔